فرماتے ہیں فاروق اعظم حاضل قلبو عدواللہ ما جاء الا لشر، یہ کتا رب کا دشمن ہے۔ فاروق اعظم دروازہ مسجد نبوی پر پہنچ کر اور وہ جو تلوار اس کے گلے میں تھی وہی تلوار پکڑ کر اسی تلوار کا پھندا بنا کر کھینچتے ہوئے بارگاہ رسول اللہ میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ بولے وہابی سے سلام کرے کہ نہ کرے، بولے دیوبندی سے سلام کرے کہ نہ کرے، بولے غدار رسول سے سلام کرے کہ نہ کرے۔ میں نے کہا یہ ہے رسول اللہ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کافر کا سلام نہیں چاہیے۔ کافر علم غیب ہی کو دیکھ کر ایمان لائے اور یہ ایمان کا دعویٰ کر کر علم غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہے اگر کوئی غدار رسول ہو تو وہ سور سے زیادہ بدتر ہے۔ اور فاروق اعظم بول کہاں رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، مسجد نبوی میں بول رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ جناب حضرت ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر وہابی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہر وہابی کافر نہیں۔ میں نے کہا جو وہابی ہے وہ ضرور کافر۔ یہ رنگون اور کلکتہ گیا کون تھا جو مناظرہ کرنے جس کی بابت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو تاریخ آپ کو بتائے گی رنگون اور اللہ اکبر کلکتہ کی سرزمین پر وہ اعلیٰ حضرت کا شیر ببر شیر پیش سنت کہتی ہے۔ اٹھاؤ حضرت شیر پیش سنت کے مناظرے، منظور یہی تو کہہ کے بھاگا ہے مولانا میں مانتا ہوں میں جاہل ہوں، مولانا میں مانتا ہوں میرے استاد بھی جاہل ہے۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو وہابی ہے وہ کافر ہے۔ اور بولے علماء حرمین طیبین نے ان کی 4 لوگوں کی نسبت کہا، میں نے کہا من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، یہ ان 4 کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان کے متبعین کی نسبت ہے جو ان کے کفر و عذاب سے اللہ اکبر واقف ہو جانے کے باوجود ان کے اللہ اکبر کفر و عذاب میں شک بھی کرے وہ بھی انہی کی طرح کافر و مرتد ہے۔ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے۔ منبر نور پر رونق افروز جملہ پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت بالخصوص شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت عارف کامل سید الکاملین زبدۃ العارفین و حاضرین محفل اسلام کی زردار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ وقت تقریباً 3 سے اوپر ہو چکا ہے اور 3:30 کے آس پاس کم و بیش فجر کی نماز کا وقت بھی ہے۔ انشاءاللہ بعد نماز فجر ہی آپ لوگ آرام گاہوں پر اپنی جائیے گا۔ میں بہت لمبا چوڑا وقت بھی نہ لے سکتا ہوں، آپ کا نہ لینا چاہوں گا، اور میرے بعد غالباً 1 آدھ نعت خواں بھی بچے ہوں گے، کوشش کروں گا کہ وہ بھی اسی وقت کے اندر آپ کو کچھ نعت یا منقبت سنائیں۔ مین بیان اور پیغامی بیان، دلائل و براہین کے ساتھ بیان اور حاصل جلسہ بیان وہ ہو چکا ہے۔ اب جو بیان ہے وہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ سونے پر سہاگا۔ تو اب وہ جو کچھ بچی گفتگو ہے وہ مختصر مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ان حضرت ان آقا زادوں کے سامنے بولنا ہم یوں تصور کرتے ہیں جیسے کہ استاد شاگرد سے کہے کہ تم بولو میری موجودگی کے اندر، ویسے ہی ہم ان حضرت کو حضرت
آقا زادے شہزادگان شیر شہ سنت کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں. سکھائے ہوئی بات انہی کی ہے, بتائے ہوا راستہ انہی کا ہے, چلائے ہوئے انہی کے ہیں. ہاتھ پکڑ کر چلایا انہوں نے, ہاتھ پکڑ کر اٹھایا انہوں نے, اور آج بھی کہیں اگر ٹھوکر لگتی ہے تو سنبھالتے یہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر وہ یاد آیا, سنیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, اور میاں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حافظ عبدالصمد صاحب بولے یہ وقت رکھ لیں, وہ بولا یہ وقت رکھ لیں, لیکن جو منظور بابا بدر عالم کو اپنے عرس کی تاریخ تھی وہ تاریخ ہوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اور انشاءاللہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ذرا زور سے بول دو, ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو, ذرا محبت کے اندر بول دو. میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی, وہ حدیث پاک میں بیان کروں اور اس کے بعد میں گفتگو اور محاسن نکال کر اپنی جگہ لوں. سنو راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون؟ یہ سرزمین مکہ ہے, اور اللہ اکبر ایک صفوان بن امیہ ہے اور ایک عمیر ابن وہب ہے. جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے, جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے. عمیر ابن وہب کہتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب عتبہ مر گیا, جنگ بدر کے اندر شیبہ اور ابو جہل مر گئے, تو عمیر ابن وہب کہتا ہے اب ان کے بعد ہماری بھی زندگی کیا ہے, ہم بھی ان کے بعد جئیں تو کیا جئیں. یہ کفار دو مکہ مکرمہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اب ان کے بعد زندگی جئیں تو کیا جئیں. اگر مجھ پر عمیر ابن وہب کہتا ہے, توجہ یہ حدیث پاک سنو, عمیر ابن وہب کہتا ہے ہاں اگر مجھ پر میرے اوپر کچھ قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال کا کفالت کا مجھ پر خوف نہ ہوتا تو میرا بچہ میرا لڑکا ان کی قید میں ہے, میں مدینے جا کر اور آقا کا نام لے کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ان کو قتل کر دیتا, کہو معاذ اللہ. اب یہ ارادہ جب صفوان ابن امیہ کا لڑکا صفوان دیکھتا ہے تو موقع کو غنیمت جانتا ہے, فوراً کہتا ہے عمیر ابن وہب سے کہ اے عمیر تیرا قرض میں ادا کروں گا اور تیرے بعد تیرے بچوں کی کفالت میں کروں گا. یہ زہر آلود تلوار لے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر لے, یہ لے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر لے. اب جب یہ کہتا ہے صفوان ابن امیہ تو عمیر ابن وہب وہ تلوار لیتا ہے, کہتا بہت بہتر, میرا قرض تو ادا کر دینا اور میرے بعد میرے بچوں کی کفالت تو کر دینا, میں چلتا ہوں مدینے اور اپنے ارادے کی تکمیل کر کے آتا ہوں. اب وہ زہر آلود تلوار گلے میں ڈالتا ہے اور چل دیتا ہے مدینے طیبہ. اب جب مدینے طیبہ پہنچتا, توجہ ذہن حاضر رکھنا, اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے پاس اپنے گھوڑے کو اور اپنے اونٹ کو وہاں پر باندھنے لگتا ہے, حسن اتفاق یہ کہ دروازہ مسجد نبوی پر حضرت فاروق اعظم مع صحابہ کرام کی جماعت لیے بیٹھے تھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اتفاق سے ذکر ہی بدر کا چل رہا ہے. راوی بیان کرتے ذکر بدر کا چل رہا ہے, حضرت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے بدر کے اندر دعا کیا فرمائی؟ تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا کہ ابو جہل یہاں مرے گا, ابو جہل وہیں مرا. تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا عتبہ یہاں مرے گا, عتبہ وہیں مرا. تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے کہا شیبہ یہاں مرے گا, شیبہ وہیں مرا. تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے جو فرمایا تھا بالشت برابر بھی کوئی اپنی جگہ سے الگ نہ مرا, وہیں مرا جہاں میرے آقا نے کہا
کہا تھا جہاں میرے آقا نے ایک دن پہلے فرمایا تھا یہ گفتگو فاروق اعظم کر رہے ہیں. دیکھا سامنے اتنے میں فاروق اعظم کی نظر پڑی. کیا بات. عمیر ابن وہب گلے میں تلوار ہے اور وہ اپنا اونٹ بٹھا رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب جملے سنو, حدیث پاک سنو. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم جماعت صحابہ کے سامنے جو میں بیان کرنے لگا اس مختصر سے وقت میں وہ یہ ہے. فرماتے ہیں فاروق اعظم حاذل قلب عدو اللہ ما جاء الا لشر, یہ کتا رب کا دشمن ہے. لا 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 لا. کیا بات. واہ. حاذل قلب عدو اللہ. بولے سختی بہت کرتے ہیں, شدت بہت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ہے ترجمان نبی, یہ ہے ترجمان واہ نبی. واہ واہ واہ. بولے فلاں کے ترجمان, فلاں کے ترجمان, یہ رسول اللہ کے ترجمان ہے. کیا بات. واہ اور واہ. رسول اللہ کے ترجمان کا انداز دیکھو. فرماتے غازل قلب, یہ کتا عدو اللہ, اللہ کا دشمن ہے. ما جاء الا لشر, یہ ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے. اور فرماتے غازل الذی حرش بینا, یہ وہی ہے جس نے ہمارے درمیان جنگ بھڑکائی تھی. اب سنو, یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کے درمیان کہا, مسجد نبوی کے باہر کہا. اب سنو, یہ فرما کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اور سنو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ھذا عمیر بن وہب قد دخل المسجد معه الصلاۃ وهو الفاجر الغادر. یا رسول اللہ لا تأمنه, یا رسول اللہ یہ جو عمیر ابن وہب آ رہا ہے یہ اللہ اکبر یہ فاجر بھی ہے اور یہ غدار بھی ہے. کیا بات. کیا بات. یہ فاجر بھی ہے. یہ ہاں, صحابہ کی جماعت میں کیا فاروق اعظم کے تیور حاذل قلب عدو اللہ, جی. یہ کتا رب کا دشمن ہے. اور آقا کے سامنے کیا فرماتے ہیں, یہ عمیر ابن وہب قد دخل المسجد معه الصلاۃ, اسلحے کے ساتھ, ہاں تلوار کے ساتھ حضور مسجد میں جو داخل ہو رہا ہے یہ فاجر بھی ہے اور غدار بھی ہے. آقا اسے امن مت دیجئے گا. آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے فاروق اسے ہمارے پاس لے کر تو آؤ, اے فاروق اسے ہمارے پاس لے کر تو آؤ. راوی بیان کرتے ہیں اب فاروق اعظم دروازہ مسجد نبوی پر پہنچ کر اور وہ جو تلوار اس کے گلے میں تھی وہی تلوار پکڑ کر اسی تلوار کا پھندا بنا کر کھینچتے ہوئے بارگاہ رسول اللہ میں لا کھڑا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا میاں, دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ہاں یہ ہے ترجمان نبی, یہ ہے ہم زبان نبی, یہ ہے جانے شان عدالت, یہ ہے فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی بارگاہ میں تلوار پکڑ کر وہی پھندا جو گلے میں تھا لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عمر چھوڑ دو, میں جانتا ہوں, ذرا زور سے, عمر چھوڑ دو میں جانتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے چھوڑ تو دیا لیکن آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اب دیکھ رہے ہیں آقا کا حکم, چھوڑ دیا, کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. اب وہ سلام کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قد اکرمنا اللہ عز وجل ان تحیتک وجعلنا تحیت السلام وہی تحیت اہل الجنہ. اے عمیر ہمیں ہمارے رب نے وہ جنتیوں کا سلام دے دیا ہے, ہمیں تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بولے وہابی سے سلام کرے کہ نہ کرے, بولے دیوبندی سے سلام کرے کہ نہ کرے, بولے غدار رسول سے سلام کرے کہ نہ کرے. میں نے کہا یہ ہے رسول اللہ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کافر کا سلام نہیں چاہیے. بات ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ. گئے آقا کا طریقہ اور یہ گئے مسلک اعلیٰ حضرت. نہیں چاہیے سلام ہمارے لیے, ہاں اہل سنت کا سلام کافی ہے, ہمارے لیے سنیوں کا سلام ہمیں نہیں چاہیے. کلیئر, یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. آقا فرماتے ہیں اے عمیر ابن وہب تو کیا سلام بھیجتا ہے, ہمیں تیرا سلام نہیں چاہیے. اور یہی تیور تو ہم حشمتیوں کو ملے ہیں بارگاہ اعلیٰ حضرت.
شک بے شک بے شک، واہ واہ، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا سلام، نہ ہم سلام کرتے ہیں ایسوں کو اور نہ سلام اپنے اوپر آنے ہی دیتے ہیں ایسوں کو۔ اب آقا فرماتے ہیں اے عمیر، اے عمیر، ہمیں ہمارے رب نے جو سلام دیا ہے وہ جنتیوں کا سلام ہے۔ توجہ توجہ، ذہن حاضر رکھنا۔ اب اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، آقا نے کہا اے عمیر یہ بتا آیا کائے کے لیے ہے؟ کہتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، وہ قید ہے، میں اپنے بیٹے کی رہائی ہی کے لیے آیا ہوں اور کائے کے لیے آؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں اے عمیر، توجہ، آقا فرماتے ہیں اے عمیر اگر بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہے تو یہ گلے میں تلوار کائے کی ہے؟ پھر یہ تلوار کائے کی ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس تلوار کا برا ہو، اس نے ہمیں فائدہ ہی کیا دیا؟ بدر میں ہم مارے گئے ہیں، ہاں اس تلوار کا برا اس نے فائدہ ہی کیا دیا؟ تو آقا فرماتے ہیں اے عمیر وجہ بتا آیا کائے کے لیے ہے؟ تو کہتا کہ نہیں میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ آقا تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں اے عمیر بتا کس لیے آیا ہے؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اب سنو، تیسری مرتبہ کے بعد آقا فرماتے ہیں اے عمیر فما شرطتا لصفوان ابن امیہ الجمحی فی الحجر، یہ بتا کہ مکہ میں بند کمرے میں صفوان ابن امیہ سے کیا شرط لگا کے آیا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بند کمرے میں صفوان ابن امیہ اس سے کیا شرط لگا کے آیا ہے؟ ہاں بولے حضور غیب نہیں جانتے معاذ اللہ۔ یہ کون بولے؟ یہ دیوبند والے بولے، یہ کون بولے؟ یہ نجدی بولے۔ اور آقا وہ بات بھی بتا دے جو بند کمرے میں مکہ میں ہوئی ہو۔ یہ علم غیب نہیں تو اور علم غیب کس چڑیا کا نام ہے؟ علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن سنو میں جو بیان کرنے لگا ہوں ابھی اور بات آگے آ رہی ہے۔ اب سنو آقا بیان کرتے ہیں اے صفوان ابن امیہ یہ بتا فما شرط، اے عمیر ابن وہب یہ بتا فما شرط لصفوان ابن امیہ الجمحی فی الحجر، بند کمرے میں تو نے صفوان ابن امیہ جمحی کے ساتھ کیا شرط لگائی ہے، کیا معاہدہ کیا ہے؟ اب وہ گھبرا تو گیا تھا، اب تک بہت کچھ اس کے اللہ اکبر ہوش و حواس باختہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی سنبھال کر اپنے ہوش و حواس کو دوبارہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں کیا شرط لگا کے آیا آپ بتائیں؟ تو آقا فرماتے ہیں سون تحملت لہو بے قتلی علی ان یعبل بینک ویقضی دینک واللہ حامل بینک وبین ذالک۔ آقا فرماتے ہیں اے عمیر تو یہ کہہ کے آیا ہے کہ تیرا قرض وہ صفوان ادا کرے گا، تو یہ کہہ کے آیا ہے کہ تیری اہل و عیال کی کفالت وہ صفوان کرے گا، اس کے بدلے میں تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اے عمیر تجھے کیا خبر ہے؟ مجھے میرے رب نے علم غیب عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان مظہر اعلی حضرت، واہ واہ۔ اے عمیر تجھے کیا پتا کہ میرے رب نے مجھے علم غیب عطا کیا ہے؟ تو جو سوچتا ہے وہ بھی مجھے خبر ہے، اور جو تو بند کمرے میں کر کے آیا ہے وہ بھی مجھے خبر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان آقا زادوں کے اللہ اکبر، ان آقاؤں کی موجودگی کے اندر، بابا بدر عالم کے عرص پاک کے اندر اور مظہر اعلیٰ غزت کے عرص پاک کے اندر آپ کو پاور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، وہ جو طریقہ شیر سنت نے دیا ہے، وہ جو راستہ ان اللہ والوں نے بتایا ہے، وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، وہی راستہ ہے جو صحابہ کا ہے، وہی راستہ ہے جو تابعین کا ہے، وہی راستہ ہے جو تبع تابعین کا ہے، وہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، وہی راستہ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب سنو بات پوری نہیں ہوئی ابھی، اب تک وہ مکمل سمجھ چکا تھا کہ حق کون ہے اور باطل کیا ہے۔ آقا کے قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہنے لگے کہ ذرا آقا کلمہ تو پڑھا دیجئے۔ واہ 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 واہ، توجہ، ماشاءاللہ۔ کافر
علم غیب ہی کو دیکھ کر ایمان لائے، کافر علم غیب ہی کو دیکھ کر ایمان لائے، اور یہ ایمان کا دعویٰ کر کر علم غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں پڑھو کلمہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے، آقا کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ اکبر۔ اب سنو، اب تو وہ صحابی رسول ہو گئے تھے نا، صحابی رسول بن چکے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اب کلمہ تم نے پڑھ لیا، اب سنو صحابی رسول کی زبانی، فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَفْوَانَ فِي الْحُجْرِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرَهُ ثُمَّ أَخْبَرَكَ اللَّهُ بِهِ فَآمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَاقَنِي فِي هَذَا الْمَقَامِ۔ حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ آقا یہ بات جو آپ نے بیان کر دی مدینے میں، یہ بند کمرے میں صفوان ابن امیہ سے ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اے آقا میں ماننے لگا کہ رب نے آپ کو علم غیب عطا کیا، میں آج مان گیا کہ علم غیب آپ کے پاس ہے، جو کوئی نہیں جانتا وہ آقا آپ جانتے ہیں۔ یہی تو عقیدہ اہل سنت ہے، اور آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا، یہی تو عقیدہ سرکار شربش سنت نے دیا، اور یہی عقیدہ سچا ہے۔ ہاں بات یاد رکھو، میں جو بیان کرنے لگا ابھی وہ بات آئی بھی نہیں ہے، وہ بات ابھی اور آگے ہے۔ وہ ابھی مین بات جو میں بیان کرنے لگا اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر، وہ مین بات ابھی آگے ہے۔ توجہ، ذہن حاضر رکھنا۔ آقا کے پاس آئے، آنے کے بعد ابھی آپ نے پورا واقعہ سنا، حدیث پاک کی روشنی میں سنا۔ یہ آئے، آنے کے بعد گلے میں تلوار تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں لائے، اور اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ باہر فرمایا تھا ھذا الکلب عدو اللہ، یہ کتا اللہ کا دشمن ہے، اور آقا کے سامنے بتایا تھا، فرمایا تھا یہ فاجر بھی ہے آقا، غدار بھی ہے۔ ابھی تک فاروق اعظم نے کتا کہا تھا، ابھی تک فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ غدار کہا تھا، ابھی تک فاروق اعظم نے فاجر کہا تھا، ابھی فاروق اعظم ابھی اور بھی بولنے والے ہیں۔ ترجمان نبی ابھی اور کچھ ترجمانی کرنے والا ہے، ہم زبان نبی ابھی اور کچھ بولنے والے ہیں۔ اب سنو، فاروق اعظم آگے فرماتے ہیں اے عمیر، جب تم کے ایمان لے آئے تو سنو، لخنزیر کان احب الی منہ حین اطلع ولہو اليوم احب الی من بعض بنی۔ اے عمیر، جس وقت تو یہاں پر آیا تھا اور ایمان نہ لایا تھا، میرے نزدیک تو سور سے زیادہ بدتر تھا۔ اے عمیر، جس وقت تو ایمان نہیں لایا تھا، لخنزیرون کان احب الیہ، فاروق اعظم کہے اگر کوئی غدار رسول ہو تو وہ سور سے زیادہ بدتر ہے۔ اور فاروق اعظم بول کہاں رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، مسجد نبوی میں بول رہے ہیں۔ فاروق اعظم پتہ کیا چلا؟ غدار رسول سور سے زیادہ بدتر ہے، یہ تو ترجمان نبی بول رہے ہیں۔ اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہاشم صاحب، سلطان بھائی، اب بات سمجھ میں آئی کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا ایسا ہے جیسے بعینہ مثل سور۔ اعلیٰ حضرت نے گھر کی بات نہیں کہی تھی، اعلیٰ حضرت نے ترجمان نبی کی ترجمانی کری۔
वहाबियों के साथ खाना बेआइनी मिसले सूअर के गए, ये बात तो तर्जमाने नबी 1400 साल पहले कह गए हैं। मियां एक बात हम जानते हैं जो आला हजरत ने बताई, वो यही है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत की, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। और आला हजरत की ये बात कि जो आका आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा बता रसूल वो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ और बयान करने लगा हूँ, अब मैं बयान कुछ और करने लगा। एक साहब आने के बाद कहते हैं, बोलते हैं कि जनाब हजरत एक साहब कह रहे हैं कि हर वहाबी को काफिर नहीं कहना चाहिए, हर वहाबी काफिर नहीं। मैंने कहा जो वहाबी है वो जरूर काफिर है, और जो अगर काफिर नहीं है तो वो वहाबी ही नहीं है। जो काफिर है वो वहाबी ही है। ये हर वहाबी का, मैंने वहाबी ही ना को, वरना जो वहाबी है वो काफिर है। हाँ, जो वहाबी बोले अच्छा, बोले हजरत एक साहब ने ये भी कहा है, मैं ये बयान करने लगा मसला कि आला हजरत क्या सुनो। बोले हजरत एक साहब कहने लगे कि उलमाए हरमैन तैयबैन ने सिर्फ 4 को कहा है, सिर्फ 4 को कहा है, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नौनादवी, अशरफ अली थानवी, इन अनासिर अरबा, इन 4 को कहा है, सिर्फ इन पर 4 पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं। मैंने कहा जनाब क्या आधा पढ़ के आए हो या जानबूझकर तगाफुल कर रहे हो? बोले क्या मतलब? मैंने कहा जो चीख कर उलमा बयान करते आए, आला हजरत ने मुतादिद फतवों में बता दिया मन शक्का फी कुफ्रिही के लिए नहीं है, वो 4 के लिए नहीं है, वो 4 तो हुक्म कुफ्र की जद में आ चुके, ये उनके लिए है जो उनके मुत्तबईन हैं। ये जो मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, उलमाए हरमैन तैयबैन ने कहा है ये 4 के लिए नहीं, ये 4 के मुत्तबईन के लिए कहा है। जो अज़ाब से वाकिफ हो जाने के बाद, हाँ, जो कुफ्र व अज़ाब से उनके वाकिफ हो जाने के बाद के कुफ्र व अज़ाब में शक तवज्जो, मैं बयान क्या करने लगा, जो आखिरी बात, और मैं इसीलिए ये फतावा रद्दी के सामने लेकर सुनो क्या फरमाया, क्या कहा। लोग कहते हैं कि हजरत अरे वहाबी काफिर नहीं, मैंने कहा अगर वहाबी है तो जरूर काफिर है, और इसका हवाला अगर चाहिए हो तो मैं इशारा देकर जाऊंगा, तफसील इस वक्त नहीं मैं मौका बताता, अगर इसका हवाला चाहिए हो तो हाँ, फिर आला हजरत वो जो सरकार मुफ्ती आज़मीन ने जमा फरमाई है ना, उसकी तरफ आप लोग रुजू करिएगा, ये इशारा अक्लमंद के लिए काफी है। मैं जो बयान करने लगा वो सुनो, अब आला हजरत क्या बयान कर रहे हैं वो सुन लो, बस ये फतवा सुन। आला हजरत से सवाल होता है, फतावा रज़विया शरीफ है और सफ़ा नंबर 313 है। क्या बात है, वाह वाह। सफ़ा भी उसने इत्तेफाक वो बद्र वालों की निस्बत से 313 ही है। 313 सफ़ा सुनो, आला हजरत क्या से सवाल क्या होता है, तवज्जो ज़हन हाजिर रखना। सवाल होता है कि हजरत क्या फरमाते हैं, उलमाए देवबंद कतई काफिर हैं, जो उनको काफिर ना जाने वो भी काफिर है। जो उलमाए देवबंद ये जाहिर करें कि हमारा ये अकीदा नहीं जो मंसूब किया जाता है, बल्कि हम लोग भी ऐसे अकायद रखने वाले को काफिर समझते हैं, तो ऐसे हीले शरई से बरात हो सकती है या नहीं। अलावा अजी वो तक़वियतुल ईमान वगैरह की इबारात की तावील करके उनका अच्छा मतलब निकालते हैं, तो ऐसे उलमा के मुतालिक शरअ शरीफ का क्या हुक्म है और उनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। और ये लोग इम्कान किज़्ब के कायल हैं और इकरार करते हैं और कहते हैं कि जो इम्कान किज़्ब का कायल नहीं वो काफिर है, तो उनके लिए क्या हुक्म है। और हमको गुज़िश्ता नमाज जो उनके पीछे अदा की गई है लौटानी चाहिए या नहीं, ये सवाल होता है। ये क्या होता है, सवाल होता। अब आला हजरत का जवाब सुनो। हाँ, यहीं पर लोग डंडी मार रहे हैं, डंडी यही मार रहे हैं। आला हजरत जवाब देते हैं, बेशक
وہ سب کفار ہیں جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر انہیں کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق ان کی نسبت فرما دیا، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ قال اللہ تعالی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور بے شک وہ کفر کا بول بولے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب سنو، اس کے بعد وہ جو سوال میں آیا تھا یہ ہیلہ شرعی یہ کرتے گئے، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، فرماتے یہ ہیلہ شرعی نہیں ہے، یہ ہیلہ شیطانی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ہیلہ کہ نہیں وہ جانتے نہیں وہ عقیدہ کفریہ ان کو علم نہیں، فرماتے یہ ہیلہ شرعی نہیں ہے، یہ ہیلہ شیطانی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ذرا توجہ کے ساتھ اور مطالعہ کر کے بولیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، قانون کیا ہے، ذرا دیکھ کر بولیے۔ اور سنیے کیا فرماتے اعلیٰ حضرت، یہ ہیلہ شرعی نہیں ہیلہ شیطانی ہے، اور فرماتے ہیں اور اس سے برات نہیں ہو سکتی، وہ ملعون عقائد و اقوال ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان پر اب تک مصر ہیں، ان کو بار بار چھاپ رہے ہیں، تو وہ ان کا فقط ناواقف کے بہلا دینے کو نہیں ہو سکتا۔ اب تک چھاپ رہے ہیں، اس پر مصر ہے، نہیں واقف نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ ہیلہ شیطانی ہے۔ ابھی سنو، میں آگے اور بیان کرنے لگا، اعلیٰ حضرت تو ایم آر آئی کرتے ہیں نا، اندر کی نسیں بھی نکال کر ٹٹول کر اوپر رکھ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں اس وقت یہ ہیلہ چلا ہو چلا نہ ہو۔ ہم نے اس وقت 2023 میں یہ ہیلہ دیکھا، اور جب یہ مرض پیدا ہوا تو جب اٹھائی فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت بولے گھبراتا کیوں ہے، میں نے ایم آر آئی کر سارے مرض کی تشخیص کر تو دی ہے، دیکھ فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، توجہ سنیے، فرماتے آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو واقف ہے مگر ذی علم نہیں، ان کے سامنے یہی ہیلہ ہوتا ہے کہ ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں۔ فرماتے ہیں جو اللہ اکبر واقف ہے مگر ذی علم نہیں، ان کے سامنے یہ وہابی یہ ہیلہ کرتے ہیں کہ ان عبارتوں کا مطلب نہیں، اور جو ذی علم ہے اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ رنگون پہنچے تو وہاں سے بھاگے، کلکتہ میں پیچھا لیا تو وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ فرماتے جو ذی علم اگر آتا ہے ان کے سامنے، ان وہابیوں کے سامنے، تو کلکتے میں پہنچے تو وہاں سے بھاگے، رنگون پہنچے تو وہاں سے بھاگے۔ توجہ، میں توجہ دلانے لگا ہوں، توجہ، یہ رنگون اور کلکتہ گیا کون تھا؟ جو مناظرہ کرنے جس کی بابت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو تاریخ آپ کو بتائے گی، رنگون اور اللہ اکبر کلکتہ کی سرزمین پر وہ اعلیٰ حضرت کا شیر ببر جسے سنت کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت، واہ واہ۔ یہ رنگون کلکتہ کون گیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کس کی نسبت فرما رہے ہیں؟ کہ ہاں اعلیٰ حضرت اسی کی نسبت فرما رہے ہیں جس کی نسبت بہت پہلے چندہ حسینی صاحب کہہ گئے ہیں، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رسا ہے ہمارا ہی پیا، ہے ہمارا ہی پیا، ہے سنیوں کا ہی پیا، حشمت علی خان قادری۔ اب سنو فرماتے اعلیٰ حضرت پہنچے رنگون تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، کلکتہ میں پیچھا لیا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے اہل علم کے سامنے تو یہ ہوتا ہے کہ اس فن سے جاہل ہوں، میرے اساتذہ بھی جاہل تھے، تم بھی مجھ پر معقول کر دو تو میں بھی وہی کہے جاؤں گا۔ کوئی اہل علم ان کا ایک تو بھاگتے ہیں، اور اگر کہیں نرغے میں آ گئے تو کہتے نہیں میں تو جاہل ہوں، میرے استاد بھی جاہل۔ اب اٹھاؤ حضرت شیر بشر سنت کے مناظرے، منظور یہی تو کہہ کے بھاگا ہے، مولانا میں مانتا ہوں میں جاہل ہوں، مولانا میں مانتا ہوں میرے استاد بھی جاہل ہے۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں
اور آگے سنو، ہاں ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، میں بیان کچھ اور کرنے لگا. سنو، مسلک اعلی حضرت لوٹو نہیں، مسلک اعلی حضرت پر شبخو نہ مارو. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اتنی سختیوں کے باوجود تو قوم کا حال یہ ہے کہ نوالا نہیں چھوٹ رہا ہے، اور تم چلے ہو نرمیاں دینے، تم چلے ہو آسانیاں دینے. سنو مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت اسی سوال کے اندر سوال نمبر 2 ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے. اب وہ توجہ سے سننا، اور اعلی حضرت نے کیا بیان کر دیا. سنو، سوال ہوتا ہے ایک اور، اسی صفتے کے اندر کہا جاتا ہے جو شخص نہ عالم ہے نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ، سوال، جو شخص نہ عالم ہے نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ، ان سے بیعت و عقیدت رکھتے ہیں، دیوبند سے صرف بیعت و عقیدت رکھتے ہیں، محض اپنی لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے. لا علمی عقائد، توجہ، یہی بات لے کے آئی جا رہی ہے. لا علمی ہے، ان کے عقائد کفریہ پہ اطلاع نہیں ہے. سوال ہو رہا ہے، لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے، اور ان کے عقائد بھی ایسے بالکل نہیں ہیں جن پر تکفیر لازم آتی ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا تنہا پڑھنا بہتر ہے. اور جو امام مسجدوں کے اور حافظ ایسے ہیں کہ تقویت الایمان وغیرہ کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ان کے عقائد باطلہ ہیں، صرف علماء دیوبند کو کافر نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توجہ. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع ہی نہیں ہوگی. ختم کر دیا. سائل وہ صورت فرض کرتا ہے کہ ہاں وہ عقائد وہابیہ سے واقف ہی نہ ہو. علماء بیان کرتے چلے آئے اور ابھی بھی یہ بہانہ کہ ان کے عقائد کفریہ سے واقف ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع میں موجود ہی نہیں ہے. اب سنو پورا فتویٰ سنو. اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ ساحل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع میں واقع نہ ہوگی. دیوبندیوں کے عقائد کو عقائد کفر تشت ازبام ہو گئے. منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. جو منکر ہو اس سے کہیے فتاویٰ موجود شائع ہیں، دیکھو کہ کافروں کا کفر معلوم ہوا اور دھوکے سے اللہ اکبر بچے اور ان کے پیچھے اور دھوکے والے فرماتے اعلیٰ حضرت اور دھوکے سے بچے اور ان کے پیچھے نمازیں غارت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی فرض ہے. اس فرض پر قائم ہو تو کہتے ہیں ہمیں کتابیں دیکھنے کی حاجت نہیں، اور یہ ان کا قید ہے. اور ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی تو جن کی نسبت ایسی عام اشاعت سنتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشنام دہندہ ہے، اس سے فوراً خود ہی کنارہ کش ہوتے اور آپ ہی اس کی تحقیق کو بے قرار ہوتے. کیا کوئی کسی کو سنے کہ تیرے قتل کے لیے گھات میں بیٹھا ہے، اعتبار نہ آئے تو چل تجھے دکھا دے. وہ یوں ہی بے پرواہی برتے گا اور کہے گا مجھے نہ تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ ہی اعتراض کی ضرورت ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہ بہانہ کرتا ہے کہ مجھے ان کے عقائد کفریہ کا علم نہیں ہے، پہلے تو فرماتے ہیں یہ اس کا فراڈ ہے. فراڈ. سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع ہی نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے علی سبیل تنزل تو لائیے کتابیں موجود ہیں، ان کے فتاویٰ موجود ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں، اسے دکھائیے اور قبولوائیے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے. آج اس کو اوپر شبخو مارا جا رہا ہے. آج کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہر وہابی کافر کیسے. میں نے کہا بے شک جو وہابی ہے وہ کافر ہے، بے شک. یا تو پھر وہ وہابی ہی نہیں وہابی ہو چلا ہے. یہ تفصیل ہوگی تو میں بتاؤں گا. ہاں ورنہ جو وہابی ہے وہ کافر ہے. اور بولے علماء حرمین طیبین نے ان کی 4 لوگوں کی نسبت کہا. میں نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. یہ ان 4 کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان کے متبعین کی نسبت ہے جو ان کے کفر و عذاب سے اللہ اکبر واقف ہو جانے کے باوجود ان کے اللہ اکبر کفر و عذاب میں شک بھی کرے، وہ بھی انہی کی طرح کافر و مرتد ہے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے. یہی اللہ اکبر مشرب شرب سنت ہے. میں یہی بیان کرنے آج آپ کے سامنے آیا ہوں. یہ
مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ ہر ایک وہابی سے علیحدہ ہونا ہے، ہر ایک دیوبندی سے۔ یہ بہانہ نہیں کہ وہ وہابی ہے تو وہ وہابی ہے تو وہ کافر ہے کہ کافر نہیں، ہر ایک وہابی سے بچنا، ہر ایک دیوبندی سے بچنا، ہر ایک نجدی سے بچنا، ہر ایک وہابی سے رشتہ داریوں سے بچنا، ہر ایک نجد کی رشتہ داریوں سے بچنا، ہر ایک گمراہ و گمراہ گروں سے بچتے ہوئے انشاءاللہ انہیں جانا، انہیں مانا کی راہ نور نجات پر جب لگو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہی وہ سراغ ہے جو سراغ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ شیر و سنت کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ اللہ اکبر مخدومان ماہرارہ کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ غریب النواز کا ہے، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ غوث اعظم کا ہے، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ ہمیں بدر میں نظر آیا تھا، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ ہمیں کربلا میں نظر آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک وہابی سے، ہر ایک دیوبندی سے، ہر ایک نجدی سے علیحدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندگی، اسی پر حسن خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔